وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظیم۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 110 تک، یعنی سورہ مبارکہ کے آخر تک 12 آیات کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ قیامت کی 3 طرح کی نشانیاں، ان میں سے تفصیل کے ساتھ یاجوج ماجوج کا پورا ایک تذکرہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ اب ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ہی ذکر فرمایا ہے، اور اس قیامت کے ذکر میں خاص طور پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرب قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی خروج دجال ہے، اور خروج دجال کے حوالے سے تفصیل ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اب ان آیات کریمہ کا ہم ترجمہ پڑھیں گے اور ان کے ضمن میں جو بات ہوگی اس کو عرض کریں گے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے میں گھس جائیں، یعنی داخل ہو جائیں، اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب کو جمع کر لیں گے۔ اصل میں جیسے سمندر کے اندر طغیانی آتی ہے تو موجیں اٹھتی ہیں، لہریں اٹھتی ہیں، وہ لہریں جو ہوتی ہیں اس طغیانی کی وجہ سے وہ بسا اوقات ایک لہر دوسری لہر کے اندر یوں شامل اور داخل ہو رہی ہوتی ہے۔ جب قرب قیامت بالکل قریب یعنی یقینی ہوگا اور قرب قیامت بالکل ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نفخ صور کا حکم ہوگا۔ اب اس نفخ صور یعنی سور پھونکنے کے حکم سے کچھ لمحات پہلے آپ یوں کہہ لیجئے کہ دنیا اپنی عیاشی کی انتہا پر ہوگی، اور اس وقت حکم الہی غضب اور جلال کے ذات ہوگا کہ سور پھونک دیا جائے۔ اب جیسے ہی سور پھونکا جائے گا اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ سور پھونکنے کے بعد کیفیت یہ ہوگی کہ یہ لوگ موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھسے چلے جائیں گے۔ معنی یہ کہ اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ کہ یہاں نفخ صور سے مراد نفخ صور ثانی ہے، دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا تذکرہ ہے۔ اس صورت میں پھر معنی یہ ہوگا کہ جب ہم دوسری دفعہ سور پھونکیں گے تو ہر شخص اپنے اپنے مقام سے اٹھے گا، خواہ وہ قبر ہے، خواہ وہ دریا ہے، خواہ وہ آگ ہے، ہاں جی کوئی بھی چیز ہے، جس نے جہاں پر جو جہاں رہا وہیں سے اٹھے گا، اور اٹھے گا اور بے ساختہ، بے تابانہ اور خوف اور رعب اور دبدبے کی کیفیت میں دوڑا چلا جائے گا
اس آواز کے پیچھے جو پھونکی جائے گی وہ آواز کیا ہوگی؟ اسرافیل علیہ السلام کی طرف سے وہ جو سینگ کی طرح ایک آلہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر جو پھونکے جانے والی آواز ہے، اس آواز کے پیچھے یہ دوڑے چلے جائیں گے. اور اس دوڑنے کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے. اب کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، کوئی کسی کا خیال نہیں کرے گا، کسی کو کسی کی طرف توجہ اور خیال بھی نہیں آئے گا. حالانکہ سارے لوگ مادرزاد ننگے ہوں گے، بغیر لباس کے ہوں گے، لیکن کوئی کسی کی طرف دیکھے گا نہ. یہ ہے معنی یموج کا. اگلی بات، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے. یہاں اس بات کو سمجھیے گا ذرا، جہنم کو کافروں کے سامنے لانے کا ظاہری معنی تو یہ بنتا ہے کہ جہنم اٹھا کر کے کافروں کے سامنے لائی جائے گی. حالانکہ اس کا مطلب اور معنی یہ نہیں ہے. سورہ فجر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن جہنم کو لایا جائے گا. حالانکہ جہنم تو آ نہیں رہی، تو پھر اس کا معنی اور اس آیت کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی اور ان دونوں آیات کا معنی یہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ اتنا خوفناک عالم ہوگا کہ لوگ دوڑے چلے جائیں گے جہنم کی طرف یا اس آواز کی طرف. چونکہ پل صراط سے سب نے گزرنا ہے نا، تو دوڑے چلے جائیں گے پل صراط کے اوپر سے گزرنے کے لیے. اب یہ کیفیت ایسی ہوگی گویا کہ یہ نہیں دوڑ رہے، جہنم آ رہی ہے ان کی طرف. ہم اپنی عام طور پہ گفتگو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یار میری منزل بڑی دور ہو گئی ہے، میں اتنی دیر سے چل رہا ہوں، منزل نہیں قریب آ رہی، منزل بہت دور ہو گئی. حالانکہ نہ منزل آتی ہے نہ منزل دور ہوتی ہے، منزل تو اپنی جگہ پر ہے. یہ محاورتاً ہم استعمال کرتے ہیں کسی چیز کے بعد اور قربت کو بیان کرنے کے لیے. یہاں پر بھی جہنم کی قربت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جہنم اتنی قریب ہو جائے گی. حالانکہ کوئی کہاں مدفون ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، لیکن اس بے تابانہ کیفیت میں، خوف اور جلال کی کیفیت میں جو دوڑنا ہے، اس دوڑنے کو بیان کیا گیا کہ یہ دوڑنا معنی ہی کوئی نہیں رکھے گا. ایسے لگے گا جیسے جہنم ان کے پاس آ رہی ہے، یہ دوڑے چلے جا رہے ہو، جہنم ان کی طرف آ رہی ہے. وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جہنم کو لایا جائے گا. یہاں کہا جا رہا ہے کہ جہنم ان کے اوپر پیش کی جائے گی. معنی دونوں کا ایک ہی ہوا. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے جہنم کو لایا جائے گا، جن پر جہنم کو پیش کیا جائے گا؟ فرمایا جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں، یعنی جو مجھے دیکھتے نہیں تھے. اب کیا دیکھنا ہے؟ اللہ کو دیکھنا. کیسے؟ اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل کرنا. تو جن لوگوں کے پاس آنکھوں کی بینائی تھی لیکن انہوں نے اب اللہ کی قدرت کو قدرت نہیں جانا اور اس سے سبق نہیں سیکھا، اس سے معرفت الہی کا سبق اور نصیحت نہیں لی، ظاہر ہے یہ لوگ پھر ان کے آنکھوں پہ پردے ہیں. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. معنی یہ ہے کہ سن تو سکتے تھے لیکن سننا چاہتے نہیں تھے. جب سننا نہیں چاہتے تھے تو ہم نے ان کے کانوں پہ کیا کر دیا؟ پردے ڈال دیے. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ. یہ ساری گفتگو کر کے، یعنی آیات کریمہ کا ترجمہ پڑھنے کے بعد میں انشاءاللہ جو سورہ مبارکہ کا خلاصہ ہے وہ عرض کروں گا. یہ کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا کارساز بنائیں گے؟ یعنی کافروں کا خیال یہ ہے کہ وہ ہمارے بندوں کو، ہمارے بندوں سے مراد یہاں پر انسان بھی ہو سکتے ہیں اور دیگر مخلوقات بھی ہو سکتی ہیں. یعنی معنی یہ ہے کہ جس نے اگر اس بندگی کو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ اللہ رب العزت کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، وہ ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے. اس معنی میں ہر چیز بندہ ہے، ہر چیز پر بندگی کا اطلاق ہوگا. بندگی کا معنی کیا ہے؟ کہ اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کا پیکر بن جانا، اور یہ ہر چیز کر رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. جن بتوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں وہ بت بھی اللہ کی ہی تسبیح بیان کرتے ہیں. جس آگ کی لوگ پوجا کرتے ہیں وہ آگ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. جس چاند اور سورج کو لوگ پوجتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان. تو فرمایا کہ
جو ہمارے بندے ہیں ان کو یہ ہمیں چھوڑ کر کے کارساز بنانا چاہتے ہیں. معنی یہ ہے کیا کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنائیں گے اور کارساز ان کو کوئی نفع پہنچائیں گے؟ کیا میرے کافروں کا یہ خیال ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل عبث اور بیکار خیال ہے. اس لیے کہ اِنَّا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، کہ ہم نے کافروں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے. دیکھیے غور کیجئے، پہلے جملے کا مفہوم ایک اور انداز میں سمجھیے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا کافر یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارا شریک بنا کر کے یا اپنے لیے کارساز سمجھ کر کے نفع ان سے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو قیامت کے دن تو کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچائے گا. آگے آ رہا ہے قیامت کے دن کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچائے. تو قیامت کے دن کیوں نفع؟ کیا دنیا میں نفع پہنچاتے ہیں؟ نہیں. اب اس کو ذرا سمجھیے گا، دنیا میں بھی کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا حقیقت میں، لیکن ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے، ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ کوئی کسی کو نفع پہنچا رہا ہے، لیکن قیامت میں تو ایسا ظاہراً بھی نہیں ہوگا. دنیا میں تو ایک انسان کو ایک توقع ہوتی ہے نا، وہ کسی MNA کے پاس جاتا ہے، کسی MP کے پاس جاتا ہے، سر یہ میرا کام کروا دیجئے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہو جائے گا یا میں کوشش کروں گا. اب ایک امید اور آس اس سے بن جاتی ہے. بت کی پوجا کرنے والا بت سے آس لگائے بیٹھا ہوتا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا خواہشات پہ آس لگائے بیٹھا ہوتا ہے. اولاد ماں باپ پہ آس لگا کے بیٹھتی ہے، فیکٹری کا ملازم مالک سے آس لگا کے بیٹھتا ہے. یعنی دنیا کے اندر ایک اسباب کے درجے میں لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق اور نسبت ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں یہ عارضی طور پر بھی جو نفع پہنچانے کا کام ہے یہ بھی سب اس کا بھی دروازہ بند ہوتا ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، یہاں ایک سوالیہ انداز اختیار کیا گیا ہے. فرمایا کہ محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تمہیں بتائیں کہ جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں. معنی یہ ہے کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ عمل کے لحاظ سے بڑے نقصان میں کون ہے. اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دنیا میں انسان ہیں، دو طرح کے انسان ہیں. وہ انسان کہ جو اچھے اعمال کرتے ہیں، وہ انسان کہ جو برے اعمال کرتے ہیں. یا یوں کہہ لیجئے انسان دنیا میں دو طرح کے اعمال کرتا ہے، یا وہ اچھے عمل کرے گا یا وہ برے عمل کرے گا. تو اب اس اچھائی اور برائی کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے. اسی فیصلے کے لیے وہ دن مقرر کیا گیا ہے. اب فرمایا گیا کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اچھے اعمال کس کے ہیں. یہ بات کیوں کہی گئی اس کو بھی ذرا سمجھیے. اس کا بھی ایک چھوٹا سا پس منظر ذہن میں رکھیے، اور وہ یہ ہے کہ کافر یہ سمجھتے تھے اول تو مرنا نہیں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں، اول تو یہ. لیکن اگر زندہ ہو بھی گئے تو ہمارے دنیا کے اچھے اعمال، یہ جو ہم خانہ کعبہ کی خدمت کر رہے ہیں، یہ جو ہم پانی پلا رہے ہیں، یہ جو ہم سبیلیں لگا رہے ہیں، ہاں جی بات سمجھ رہے ہیں نا جی، اور یہ جو ہم دنیا کے اندر بڑے بڑے تمغے حاصل کر رہے ہیں، کوئی اسکول بنا دیا، کوئی فلاحی ادارہ بنا دیا، تو یہ ہمارے یہ سارے کام ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں، آخرت میں بھی فائدہ دیں گے. اللہ پاک نے جواب دیا کہ نہیں. اچھے اعمال کس کے ہیں؟ اچھے اعمال اس کے نہیں ہیں جو اپنے گمان کے مطابق اچھے کام کرے. اچھا عمل وہ ہوگا جو اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے اور رسول کے اپنائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اب آیت کریمہ کا ترجمہ سمجھیے. فرمایا وہ لوگ جن کی سعی جدوجہد دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں. ان کا خیال یہ کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی ساری جدوجہد کیا ہو گئی؟ برباد ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا طریقہ کار نبی کے طریقے سے جدا ہے، یا ان کا عمل اللہ کے حکم کے مخالف ہے. دونوں میں سے جو بھی ہوگا، اللہ کے حکم کے خلاف ہوگا تب بھی قابل قبول نہیں، نبی کے طریقے کے برعکس ہوگا تب بھی قابل قبول. یعنی اپنی مرضی سے کوئی آدمی غم کو غم منائے، اپنی مرضی سے کوئی آدمی خوشی کا طریقہ خود سے ایجاد کرے، اپنی مرضی سے غم کا طریقہ اختیار کرے، اور اس کو یہ کہے، لیبل اس پر لگائے کہ یہ دین ہے، یہ عبادت ہے، یہ ریاضت ہے، یہ شریعت ہے، تو پھر یہ قابل قبول نہیں ہے. پھر یہ قابل قبول ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا. فحبطت اعمالہم. یہ دیکھیں اب یہاں عقیدہ بیان ہو گیا. عمل تو اچھا کر رہے ہیں، لیکن اسکول بنانا اچھا کام ہے. اسکول بنانا کیا ہے؟ اچھا کام ہے. یا یوں کہہ لیجیے کنواں کھود کر کے، کنواں بنا کر کے لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا بہت اچھا کام ہے.
بلکہ اگر آپ اس کو یوں کہہ لیجئے دو لفظ کہ اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کی خدمت کریں، اللہ بھی چاہتے ہیں۔ اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب میں بھی یہ چیز موجود ہے، لیکن یہاں ایک بڑے اہم نقطے کی طرف اشارہ کر دیا گیا، اور وہ یہ کہ اتنا اچھا کام جو اللہ کے حکم کے مطابق بھی ہے، نبی کے طریقے کے مطابق بھی ہے، نبی کی ترغیب کے مطابق بھی ہے، لیکن پھر بھی قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا گمان یہ ہے کہ آخرت ہے ہی نہیں، وہ عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ اس کو ہم ایمان کہتے ہیں، ایمان نہیں ہے، ایمان کے بغیر سارے اعمال ضائع۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔ معنی یہ کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، جیسا کہ بیان ہوا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ان کی سزا ہے جہنم، یعنی جہنم ان کی سزا ہے، جس کا اوپر بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کے ساتھ مذاق کیا ہے، ان کا ٹھٹھا کیا، ان کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کیا ہے۔ یہ تھے کافر، ان کا تذکرہ ایک فریق ہو گیا۔ دوسرا فریق ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ آپ اس پوری کی پوری صورت کا لب لباب اور خلاصہ اب آپ ان آیات کی طرف جائیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے جنت کے باغ مہمانی کے ہوں گے۔ بات شروع ہوئی تھی قرآن کی صفات سے، توجہ، بات شروع ہوئی تھی سورہ مبارکہ سے، قرآن کی صفات، دو صفات بیان کی تھی۔ نمبر ایک، یہ قرآن کھل کر لوگوں کو ڈراتا ہے، اور ساتھ ہی اسی کے ضمن میں یہ بھی کہا گیا یہ قرآن کھل کر لوگوں کو خوشخبری سناتا ہے، ماننے والوں کو خوشخبری سناتا ہے اور نہ ماننے والوں کو کیا کرتا ہے؟ ڈراتا ہے۔ دونوں کا تذکرہ آ گیا۔ پھر اس قرآن نے، اس سورہ مبارکہ نے یہ بتایا کہ کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے عیاشی کو، عیش و عشرت کو اور دنیاوی مال و متاع کو ترک کر دیا، اور اللہ کی رضا کی طلب کے لیے شہر کو چھوڑ کر کے پہاڑ کے اندر پوشیدہ غار میں جا کر کے چھپ گئے، اپنا ایمان بچایا۔ ظالم کے ظلم کی تاب بھی نہیں لا سکتے تھے، اپنے ایمان کا اظہار کر کے وہاں جی بھی نہیں سکتے تھے، تو ہجرت کر کے چلے گئے، ایمان لائے، عمل صالح کیا۔ یہ ہے ان کی مہمان نوازی۔ کیا مہمان نوازی ہے؟ دنیا میں ان کا تذکرہ قیامت تک ہوتا رہے گا، آخرت میں ان کی مہمان نوازی کیا ہے؟ جنات الفردوس۔ پھر کہا گیا کہ محبوب، جو لوگ ظالم ہیں، جو لوگ درندہ صفت ہیں، جو لوگ بری نیت اور ارادہ رکھتے ہیں، آپ ان کی خواہشات کی پیروی ہرگز نہ کیجیے گا، بلکہ ان کے مقابلے میں اللہ اکبر ان کا ساتھ دیجیے گا جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، ان کے دل جوئی کیجیے، ان کی بات سنیے، ان کو سنائیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بروں کا ساتھ دینا نہیں، اچھوں کا ساتھ چھوڑنا نہیں۔ پھر بتایا گیا کہ دو لوگ تھے، ایک مالدار ہے، ایک غریب ہے۔ مالدار سرکشی پہ اترا ہوا ہے، تکبر پہ اترا ہوا ہے، ناشکری کر رہا ہے۔ محبوب، آپ مالدار کے اس کردار کو چھوڑ دیجئے، یہ جہنمیوں کا کردار ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ غریب ہے جس کے اندر صبر کا جذبہ موجود ہے، جس کے اندر اللہ کی تعریف کا جذبہ موجود ہے، جس کی زبان ذکر الہی سے تر ہے۔ فرمایا محبوب، یہ غریب ضرور ہے لیکن اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ جڑ جائیے، یا ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ دیجئے، ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا کس کا؟ آدم اور ابلیس کا۔ بتلایا یہاں پر بھی یہی کیا کہ ابلیس کا طریقہ کار وہ ہے جو اوپر بیان ہوا ہے، کیونکہ اس نے تکبر کر کے، غرور کر کے، انکار کر کے اللہ کی اس اطاعت سے اپنے آپ کو بیزار کر دیا، تو وہ راندہ درگاہ ہو گیا، وہ جہنمی ہو گیا، جہنم کی مہمان نوازی اس کے لیے ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو اس کے مقابلے میں تھے، یعنی آدم اور آدم کی ذریت، ان میں جو لوگ نیک ہوں گے، آدم نیک ہے، آدم کے ساتھ دیگر انبیاء نیک ہیں، ان کے ماننے والے صلحاء نیک ہیں، اولیاء نیک ہیں۔ فرمایا یہ لوگ جنت کے حقدار ہوں گے۔
शैतान ने नाशुक्री की, आदम ने सब्र किया। शैतान ने नाशुक्री की, आदम ने शुक्र किया। तो नाशुक्री करने वाला जहन्नम में चला गया, शुक्रगुजार कहाँ चला गया? शैतान ने गुनाह किया, नाकाम हो गया। आदम ने गुनाह नहीं किया, आदम कामयाब हो गए। शैतान ने नाफरमानी की, नाकाम हो गया। आदम ने नाफरमानी नहीं की, कामयाब हो गए। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम, खज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ। क्या इसमें बयान किया गया? ये दो सालिहीन, दो बुज़ुर्गों का वाक़या, और इसमें बयान ये किया गया कि सब्र है। मूसा अलैहिस्सलाम के सब्र को बयान किया गया, हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम के इल्म को बयान किया गया। इसके तनाज़ुर में समझाया गया कि दुनिया के अंदर जो लोग आफात पर, मुसीबतों पर, आजमाइशों पर सब्र करते हैं, या जो ज़ाहिरी हालात हैं उन हालात को अल्लाह पर छोड़ते हैं, अपना क़ियास नहीं करते, अपनी तरफ से उसके ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं करते, या कोई उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेते, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हैं, वो कामयाब है। आगे बयान हुआ ज़ुल्करनैन का वाक़या, ये भी ख़वास में से एक बड़ा वाक़या है, और इस वाक़े के अंदर बताया ये गया कि ज़ुल्करनैन हुक्मरान है, वक्त का लीडर है, वक्त का इतना बड़ा हुक्मरान है कि पूरी दुनिया इसके ज़ेर नगीन है। लेकिन इस सब के बावजूद ये शख्स जब फतूहात कर रहा है, और बड़े से बड़ा मार्का भी बजा ला रहा है, बड़ा से बड़ा मार्का भी इसने जो है वो सरंजाम दिया है, तो तब भी तो सारे मामले को क्या कहता है? ये अल्लाह की अता है, मेरा कमाल नहीं। बताया ये गया है इंसानों को कि ऐ इंसानों, तुम्हारा मनसब कोई भी हो, तुम्हारा ओहदा कोई भी हो, तुम कितनी मर्जी ऊंचाई पे चले जाओ, अल्लाह को नहीं भूलना। अल्लाह को भूलने वाले, जैसे ऊपर आया, अल्लाह को भूलने वाले नाकाम और अल्लाह को याद करने वाले कामयाब। ये सूरह मुबारका में एक तर्ज और एक अंदाज़ इख्तियार किया। अब दूसरा अंदाज़ भी, इस सूरह मुबारका में 2 का अदद बहुत ज़्यादा आया है। इस सूरह मुबारका में 2 का अदद बहुत ज़्यादा है। कुरान की 2 सिफ़ात बयान की गई, फिर कहा गया कि 2 बाजू, उसका जिक्र किया गया यहाँ पर, और फिर 2 तबकात का जिक्र किया गया। एक तबका वो है कि जो गार के अंदर चला गया ईमान बचाने के लिए, एक तबका वो है जो बुतों की पूजा करते हुए अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहा है। फिर उसके बाद 2 तबके फिर बयान किए गए, एक गुरबा लेकिन अल्लाह के ज़िक्र से उनकी ज़बानें तर, दूसरा तबका वो कि जो अमीर हैं लेकिन याद इलाही से गाफिल, जो अमीर हैं वो रांदाए दरगाह, जो गरीब हैं, सहाबा हैं, अल्लाह ने उनको कबूल कर लिया। फिर 2 लोगों का जिक्र हुआ, एक मालदार है, एक गरीब है। मालदार बाग वाला है और गरीब वो है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, दोनों का तज़किरा किया। उसके बाद 2 किस्म की ज़िंदगियाँ बयान की गई, एक वो ज़िंदगी है जो शैतानी ज़िंदगी है, एक वो ज़िंदगी है जो रहमानी ज़िंदगी है, यानी रहमान के ताबे है। फिर 2 लोगों का वाक़या बयान किया गया, एक 2 मुसाफिरों का वाक़या बयान किया गया। उनमें से एक मुसाफिर का नाम मूसा अलैहिस्सलाम है, दूसरे मुसाफिर का नाम यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम है। फिर 2 बुज़ुर्गों का वाक़या बयान किया गया, एक बुज़ुर्ग का नाम मूसा अलैहिस्सलाम है, दूसरे बुज़ुर्ग का नाम खज़र अलैहिस्सलाम है। फिर 2 यतीमों का जिक्र किया गया। 2 यतीम कौन है? वो लोग हैं जिनकी दीवार टेढ़ी हो गई और उसको खज़र अलैहिस्सलाम ने सीधा किया। फिर इसी के दरमियान में 2 दरियाओं का भी जिक्र किया गया, और ठीक है, उसके मजमाल बहरैन। फिर उसके बाद हज़रत ज़करिया, हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े में अगर हम देखें तो आपके वाक़े में 2 तरह की चीज़ें बयान हुई हैं। एक तरह के वो लोग हैं जो तहज़ीब और तमद्दन से आरी लोग हैं, एक वो लोग बयान हुए, और एक वो लोग बयान हुए हैं जो अपने वक्त के हुक्मरान की बात मानने वाले हैं। जो आरी लोग हैं, जो हुक्मरान की बात मानने वाले नहीं हैं, उनके लिए फ़ैसला जुल्म का, उनके लिए फ़ैसला सज़ा का है, और जो मानने वाले हैं उनके लिए फ़ैसला क्या है? खुशखबरी का है, नरमी का है। ये 2 लोगों का यहाँ पर जिक्र हुआ। आखिर में अल्लाह ने फिर 2 तरह के लोगों का जिक्र किया, एक जहन्नमी और एक जन्नती। तो 2 का अदद यहाँ पर बहुत दफ़ा इस्तेमाल हुआ। तीसरा एक और अंदाज़, इस सूरह मुबारका को सूरह कहफ कहते हैं। गार, कहफ का माना है, कहफ का माना क्या है? बड़ी गार। अब यहाँ पर ये समझिए कि इस सूरह मुबारका में गोया मुझे और आपको अल्लाह ताला ने एक सबक दिया है, और वो सबक ये है कि मेरे बंदो, कामयाबी चाहते हो, जुल्म से, दरिंदगी से, मुसीबत से, परेशानी से, आफात से बचना चाहते हो, तो किसी गार में पनाह ले लो, किसी गार में। अब ये गार क्या है? तवज्जो कीजिए, ये गार कौन सी है जिसकी पनाह का हमें दर्ज दिया गया?
یہ غار جس کی پناہ کا ہمیں درس دیا گیا ہے، یہ غار اگر ہم اپنے معاشرتی زندگی میں دیکھیں تو اس غار سے مراد وہ غار نہیں ہوگی جو میں اب عرض کر رہا ہوں. اس غار میں یعنی بچنے کے لیے جس غار سے پناہ لینا ہے وہ غار مدارس کی غار ہے، وہ غار دعوت و تبلیغ کے راستے میں چلنے کی غار ہے، اصلاح پسندی کی جماعتوں کے ساتھ چلنے کی غار ہے، وہ غار خانقاہی نظام کی غار ہے کہ ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اللہ والوں کے ساتھ جڑ جانے کی غار ہے. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. پھر وہ غار کون سی ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ، قرآن مجید کی غار ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور آخری بات، وہ غار کون سی غار ہے؟ وہ غار ہے مکہ اور مدینہ کی غار، کیونکہ دجال مکہ مدینہ میں نہیں جا سکے گا. دجال نہیں جائے گا تو دجال کی آزمائشیں بھی نہیں جائیں گی، دجال کے فتنے بھی نہیں آئیں. اس لیے اگر ہو سکے تو مکہ اور مدینہ کی پناہ میں چلے جاؤ، اور اگر مکہ مدینہ نہیں جا سکتے تو قرآن تو تمہارے سامنے ہے، اس کے ساتھ تعلق مضبوطی سے جوڑ لو، اللہ والوں کے ساتھ رشتہ جوڑ لو، دعوت و تبلیغ کے ساتھ تعلق جوڑ لو. ہاں جی، اسی طریقے سے مدارس کے ساتھ تعلق جوڑ لو. اس لیے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں، وَحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ، میں صالحین سے محبت کرتا ہوں اگرچہ ان میں سے نہیں ہوں. یہ ان کا تقویٰ ہے، یہ ان کی عاجزی ہے، وہ یہ ان کی انکساری ہے. یہ وہ شخص ہیں جو 4 بڑے ائمہ میں سے ایک امام ہے. اور اس وقت دنیا میں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جن 2 ائمہ کے سب سے زیادہ فالورز ہیں وہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ہے. اب امام شافعی جو اتنے بڑے امام ہیں کیا کہتے ہیں؟ احب الصالحین ولست منہم، میں صالحین سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں ان میں سے نہیں ہوں. کیوں؟ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، شاید کہ اللہ مجھے بھی نیک بنا دے. نیک کاروں سے محبت کرنا. اچھا، پھر یہاں پر اگر ہم غور کریں تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 4 قسم کی آزمائشوں کی طرف اشارہ کیا اس سورہ مبارکہ. پہلی آزمائش دینی اور علمی آزمائش، دینی آزمائش، دوسری علمی آزمائش، تیسری مالی آزمائش، اور چوتھی حکومت کی آزمائش. آپ دیکھیے اصحاب کہف کا واقعہ، یہ دینی اور علمی آزمائش کا یہاں پر تذکرہ ہے. یہاں دینی آزمائش ہے، ایمانی آزمائش ہے. کیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصحاب کہف کو آزمایا گیا اور وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے. کامیاب کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا تھا. کامیاب کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی صحبت کو نیک بنا لیا تھا. گویا رجال اللہ کی صحبت اختیار کر لی تھی. یعنی خود جتنے نیک لوگ تھے نا اس زمانے کے، جتنے صالح لوگ تھے، سارے اکٹھے ہو کر غار میں چلے گئے تو صحبت صالح ہو گئی. کوئی بدکار وہاں نہیں تھا. ان صحبت صالح کا نتیجہ ہے کہ ان اچھوں کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں ان کے کتے کا بھی ذکر کر دیا. یہ ہے ان کی دینی آزمائش. اور اس دینی آزمائش سے نکلنے کا طریقہ کیا بیان کیا؟ نمبر 1 اللہ کی رسی کو پکڑنا، اللہ کی رسی کو. نمبر 2 رجال اللہ یعنی اللہ والوں کا ساتھ دینا. دوسری آزمائش ہے علمی، اور اس علمی آزمائش کو ہم دیکھیں تو قصہ موسیٰ و خضر میں یہی آزمائش نظر آتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سوال ہوا، سوال کا جواب دیا، اللہ کو پسند نہیں آیا، سفر کا حکم دیا، سفر میں چلے گئے، اور وہ سارا واقعہ ہمارے سامنے. یہ علمی آزمائش ہے. اس علمی آزمائش سے اگر ہم اس طرح کی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ نے علمی آزمائش میں سے اپنے آپ کو کامیابی سے نکالنا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے اندر تواضع، عجز، انکساری پیدا ورنہ یاد رکھیے یہ علم جس سے آپ نے حاصل کیا بہت زیادہ معلومات تو کہلائے گا، حقیقتاً علم نہیں کہلائے گا. علم وہ نہیں ہے جو بندہ سینہ چوڑ کے کہے کہ میں تمہاری منجی ٹھوک دی ہے. علم وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کو دھمکیاں لگاتا پھرے کہ میں نے تمہارے ساتھ وہ کر لیا ہے جو تم قیامت تک اس کو دھو نہیں سکتے. علم وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کو اپنے مد مقابل میں کہے کہ جناب تم سب حقیر ہو، کیڑے مکوڑے ہو، تم میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، میرے سامنے وہ فلاں بڑا ہے. یہ علم نہیں ہے، یہ علم نہیں، یہ تکبر ہے. یہ کیا ہے؟ معلومات ہیں، معلومات کے پیچھے، معلومات کی وجہ سے تکبر ہے. اور یاد رکھیے یہی وہ تکبر ہے جس نے شیطان کو آدم کے سامنے سجدے سے روکا تھا.
علمی آزمائش میں تواضع اور انکساری آپ کو نجات دے گی. پھر تیسری آزمائش کیا ہے؟ مالی آزمائش. وہ جو 2 باغ والوں کا قصہ ہے، اس تواضع اپنا مالی آزمائش میں اس سے نکلنے کے لیے جو قرآن مجید نے ان آیات کریمہ نے ہمیں سبق دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس واقعے کے بعد کا جو اگلا رکوع ہے اس پر نظر رکھنی چاہیے. وَاضْرِبْ لَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ دنیا کی زندگی کی مثال، گویا دنیا کی حقارت کو اپنے دل میں بٹھا لینا یا دنیا کی حقیقت کا ادراک کر لینا، یہ اگر کسی کو آ گیا تو وہ مالی مصیبت سے آزمائش سے نکل جائے گا. کیونکہ اس مال کو اگر جس نے سب کچھ سمجھ لیا وہ ناکام ہو گیا. جس نے سمجھا کہ یہ مال ہاتھ کی میل ہے، آج ہے تو کل نہیں ہوگا، یہ مجھے نجات نہیں دے سکتا، یہ مجھے بچا نہیں سکتا، یہ میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا، جو کچھ ہونا ہے اللہ کے فضل سے ہونا ہے، اگر یہ یقین پیدا ہو گیا اور دنیا کی حقارت اور آخرت کی عزت، دنیا کی پستی اور آخرت کی بلندی، دنیا کی کمزوری اور آخرت کی قوت، اور دنیا کی جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ یہ حقارت ہے یا کمزوری، اس کے مقابلے میں آخرت کے عرفہ اور اعلیٰ ہونا اگر یہ دل میں بیٹھ گیا اور یہ یقین پیدا ہو گیا کہ آخرت ہی سب کچھ ہے، دنیا ناپائیدار ہے، آخرت پائیدار ہے، دنیا عارضی ہے، آخرت دائمی ہے، اگر یہ سمجھ میں آ گئی تو پھر وہ مال کی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوگا، یعنی اس مصیبت میں ناکام نہیں ہوگا. مصیبت اگر آئے گی بھی آزمائش سے نکل جائے گا. چوتھی آزمائش کون سی ہے؟ اقتدار کی، حکومت کی آزمائش. قصہ اپنا ذوالقرنین ہمارے سامنے آ گیا. بڑی سے بڑی حکومت بھی آ جائے، بڑے سے بڑا عہدہ اور منصب بھی آ جائے، تمہیں رب کو نہیں بھولنا. بس وہ خلوص نیت، خلوص، بس یہ خلوص پیدا ہو گیا، خلوص پیدا ہو گیا تو پھر آقا اور غلام کا فرق مٹ جائے گا. کبھی آقا سواری پہ بیٹھے گا، کبھی غلام بیٹھے گا. خلوص اگر پیدا ہو گیا تو پھر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بھی ہو تو وہ ایک پتھر پر اپنا سر رکھ کر سو جائے گا. اگر خلوص پیدا ہو گیا تو تاج خلافت سر پہ آتے ہی کہہ دیا کہ جناب مجھے وہ کچھ روزینہ دیا جائے گا جو ایک مزدور کو دیا جاتا ہے. کہہ دیا گیا کہ جناب مزدور کو تو بہت تھوڑا ملتا ہے، اس سے تو آپ کا گزارا نہیں ہوگا. فرمایا جب میرا نہیں ہوگا تو اس کا کیسا ہوتا ہے؟ یا اس کا روزینہ بڑھاؤ، یا اس کا روزینہ بڑھاؤ، یا یہ کہ میرا گھٹاؤ، کم کرو. یہ ہے خلوص کی برکت. بہرحال یہ 4 قسم کی آزمائشیں. اب آئیے آخرت کی. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے جنت کے باغ مہمانی کے ہوں گے. ایک ہے جنت اور ایک ہے فردوس. حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی تم اللہ سے جنت مانگو تو جنات الفردوس مانگو، جنت فردوس مانگو. یہ جنت فردوس کیا ہے؟ جنت تو جنت ہے، اس کا ایک 2 3 4 5 6 7 8 دروازے ہیں. وہ 8 دروازوں میں سے کسی بھی دروازے سے چلا گیا جنت میں داخل ہو گیا، اور جو ایک دفعہ چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا. یہ ایک بات ہوگی. لیکن جنت میں فردوس کیا ہے؟ فردوس وہ جنت کا مقام ہے جس سے جنت کی ساری نہریں پھوٹتی ہیں. یہ دودھ کی، یہ شہد کی، یہ شراب کی، یہ پانی کی 4 نہریں جو قرآن پاک میں جن کا ذکر ہے وہ ساری کی ساری اسی جنات الفردوس کے نیچے سے بہتی ہیں. یہ جنات الفردوس کیا ہے؟ جنت کا سب سے اونچا وہ مقام کہ جہاں پر انبیاء کے علاوہ دوسرے لوگ ہوں گے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ انبیاء کے علاوہ جو لوگ جنت میں سب سے اونچے درجے کے لوگ ہوں گے وہ اونچے درجے کے لوگ اس جنت الفردوس میں ہوں گے. انبیاء ان سے اوپر ہوں گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہوگا، اور رسول اللہ کی ازواج بھی رسول اللہ کے ساتھ ہوگی. بھائی ہر آدمی کی بیوی اس کے ساتھ ہوگی. سب سے اونچا درجہ کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہوگا؟ اللہ کے رسول کی بیویاں. ٹھیک ہے. اس لیے یہ سمجھیے کہ یہاں پر جو جنات الفردوس ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جنت میں انبیاء کے علاوہ جن لوگوں کے لیے سب سے اونچا رتبہ ہے وہ ہے جنات الفردوس. ویسے جنت بہت وسیع ہے، عام جنتیوں کے لیے نچلے درجات، لیکن خاص جنتیوں کے لیے اونچے درجات. اس لیے جب بھی اللہ سے مانگو تو کون سی جنت مانگو؟
خالدین فی، لیکن صرف مردوں کے لیے نہ مانگو، نہ صرف مردوں کے لیے نہ مانگو۔ ہمارے عالم یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ حاجی صاحب اللہ آپ کو جنت نصیب فرمائے، تو حاجی صاحب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور چہرے پر جو ہے وہ غضب کے آثار نظر ہو جاتے ہیں۔ ہاں مولوی صاحب آپ نے مجھے مار دیا مجھے، بھائی زندگی میں مانگیں گے، زندگی میں اللہ خوش ہوں گے تو مرنے کے بعد جاتے ذاتی رحمتوں کا سامنا ہوگا۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں۔ ہاں جی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس مقام پر یہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ رہیں گے۔ ایک تو یہ امر ہے، ایک یہ کہ اپنی خواہش کیا ہوگی، اپنی خواہش بھی یہ ہوگی کہ یہ جنت سے نکلنا نہیں چاہیں گے۔ ایک تو اللہ کی طرف سے آرڈر ہے نا کہ جنت سے اب جانا نہیں ہے، ایک یہ کہ اپنی بھی کبھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بہت اچھی جگہ پہ لے جایا جاتا ہے اور اس کو پابند کیا جاتا ہے آپ نے یہاں رہنا ہے، لیکن اس کی اپنی خواہش ہوتی ہے نہیں میرا دل تنگ ہو رہا ہے۔ ہاں جی، مثلا ہمارے بزرگ ہیں دیہاتوں سے، ہم ان کو لاتے ہیں یہاں پر کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں ٹھہریے، شہر میں رہیے کچھ عرصہ، تو وہ نہیں رہتے، تھوڑا عرصہ رہتے ہیں چلے جاتے ہیں، نہیں دل تنگ ہو رہا ہے۔ حالانکہ سہولیات کے اعتبار سے یہاں وہاں کی نسبت زیادہ سہولیات ہیں، سردیوں میں سہولیات زیادہ ہیں، گرمیوں میں سہولیات زیادہ ہیں، لیکن نہیں، ان کی طبع اور ان کی طبیعت اور ان کی نیچر جو ہے وہ یہاں اتنی رچتی بستی نہیں جتنی کہ وہاں بستی، کیونکہ وہ کھلے ماحول میں رہنے کے لوگ ہیں، کھلی آب و ہوا کے کھانے اور پینے والے لوگ ہیں، اس لیے وہ وہاں اس علاقے کو پسند کرتے ہیں۔ اور یہ بات ہوتی ہے، آپ اگر کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں جتنا مرضی اچھا ہو، لیکن اپنے ملک کی یاد تو پھر بھی ستائے گی نا۔ ہاں جی، بھائی صاحب تبوک میں ہوتے ہیں عرصہ دراز سے، 4-5 دہائیوں سے ادھر ہی ہیں، لیکن وہاں جا کر کے بھی خیال آتا ہے کہ نہیں، حالانکہ وہاں حرم قریب ہے، جب دل چاہ چلے گئے، یہاں سے زیادہ سہولیات ہوں گی، لیکن نہیں، پھر بھی اپنے ہاں بھائی جنت میں جانے کے بعد اب دیکھیں اگر وہاں پر ان کو کوئی پابند کر دے، ایسا کوئی پابند کر دے کہ نہیں آپ نے یہاں سے تبوک سے باہر نہیں جانا، یعنی سعودیہ سے باہر نہیں جانا، بس پابندی لگ گئی، تو یقیناً یہ بے تاب ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، چاہے ان کو کہہ دیا جائے آپ کی بیوی بچوں کو بھی لے کر آتے ہیں، پھر بھی یہ بے تاب ہوں گے، کیونکہ صرف بیوی بچے ہی تو نہیں ہیں، اور عزیز اقربا بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، یہاں پر ان کی پراپرٹی بھی ہے، سارے معاملات ہیں، تو اس لیے یہ خوش نہیں ہوں گے۔ خوش، حالانکہ بہت اچھی جگہ ہے، جنت بہت اچھی جگہ ہے، حکم ہوگا جنتیوں کے لیے کہ جنت سے باہر نہیں جانا، یہ آرڈر ہے، لیکن اس آرڈر کے ساتھ اگلی بات بھی اللہ نے بڑی عجیب فرمایا کہ لا یبغون عنہا حولا، اس سے خود بھی نکلنا نہیں چاہیں گے، اللہ تو نکالے گا ہی نہیں، لیکن یہ خود بھی نہیں نکلنا چاہیں گے۔ ہاں ایک طبقہ ایسا ہے، توجہ کیجیے، ایک طبقہ ایسا ہے جس کے دل میں خواہش ہوگی اور اس خواہش کا وہ اظہار کرے گا، اور وہ کیا ہے؟ شہداء کا طبقہ۔ وہ اس لیے نہیں کہ جنت سے جنت کے باہر کا ماحول اچھا ہے، نہیں، بلکہ سنیے اس میں بھی جنت ہے، اس میں بھی ان کی خواہش میں کے پیچھے بھی جنت ہے۔ کیسے؟ کہ وہ کہیں گے کہ پروردگار ہماری آرزو ہے، ہماری تمنا ہے کہ دنیا میں دوبارہ بھیج، کافر ہمیں تیری آیات کی وجہ سے، تیرے قرآن کی وجہ سے، تیرے دین کی وجہ سے کافر ہمیں ماریں، ہمارے جسم کا رواں رواں تیری وجہ سے کٹے، تیرے نام پہ کٹے، اور وہ جو خون کا پہلا قطرہ ہمارے جسم سے نکل کر زمین کی طرف جا رہا تھا، اس وقت جو جنت کے حسین مناظر ہم نے دیکھے، وہ جو لطف تھا نا، پروردگار وہ یہاں جنت میں بھی نہیں ہے۔ مقصد ان کا بھی دنیا میں آنا نہیں ہے، مقصد ان کا بھی دنیا سے بار بار وہ لذت اٹھانا ہے جو جنت والی۔ اللہ اکبر۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہو جائے، اللہ اکبر، تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور سمندر اس کی مدد کو لے آئیں۔ معنی یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر پانی ہے یہ سارا سیاہی بن جائے، اللہ کی حمد و ستائش لکھی جائے، لکھتے 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 سمندر ختم ہو جائے، اللہ کی ستائش ختم نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اس جیسے اور سمندر بھی سیاہی بنا دیے جائیں، یعنی اور سمندر لائے جائیں، سیاہی بنائے جائیں، تب بھی اللہ یعنی اللہ کی ستائش کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی۔
کیونکہ بار بار وہ جو سمندروں کو لانے والا ہے وہ کون؟ اللہ. تو تعریف پھر کرنی پڑے گی، اللہ پھر کرے شکر. اس لیے کہتے ہیں بندہ اپنی سانس کے آنے اور جانے کی یہ جو دھڑکن ہے، اس دھڑکن کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ خود ہر دھڑکن پہ اللہ کا شکر جو ہے وہ واجب ہوتا ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے. یہاں ایک دو باتیں سمجھ لیجیے گا. پہلی بات یہ سمجھیے کہ ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ انبیاء سارے انسان ہیں. یہ عقیدہ جزو لا ینفک ہے، لازم ہے. ایک بات. دوسری بات، اب کہا گیا کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، تمہاری طرح کا، تو کیا انبیاء نبی علیہ السلام کو تو ایک طرف ان کا مقام بہت اونچا ہے نا، کیا عام نبی بھی کیا ہماری طرح کا انسان ہے؟ قرآن تو کہتا ہے تمہاری طرح کا انسان ہوں. اس کو ذرا سمجھیے گا. لوگ سمجھتے نہیں ہیں، پھر قیل و قال کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں. اس جملے کو سمجھیے گا. کہا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں، تخلیق میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، اولاد آدم ہونے میں میں تمہارے ساتھ برابر ہوں، بشر ہونے میں، انسان ہونے میں تمہارے ساتھ برابر ہوں، بندہ ہونے میں تمہارے ساتھ برابر ہوں، مخلوق ہونے میں تمہارے ساتھ، میں بھی مخلوق تم بھی مخلوق. یہ ساری باتیں اپنی جگہ، یہ پہلے کہہ دیا. یہ ہے تخلیقی کیفیت. اب وصف اور کمالات کی بات، تم مجھے اپنے جیسا وصف والا نہ سمجھنا. کہاں تمہارے اوصاف، کہاں میرے اوصاف، کہاں تم، کہاں میں، زمین کہاں آسمان کہاں. محمد بشر لا کالبشر. محمد انسان ہیں لیکن عام انسانوں کی طرح انسان نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ اوصاف کے لحاظ سے، کمالات کے لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عام انسانوں کی طرح نہیں، لیکن تخلیق کے اعتبار سے انسان ہے. جیسا کہ یاقوت ایک پتھر ہے نا، پتھر کہلا تو وہ بھی پتھر ہی ہے، لیکن وہ پتھر ایسا ہے کہ جو دوسرے پتھروں کی طرح نہیں ہے. مثل یاقوت، کہ وہ یاقوت کی طرح ہے، کہ یاقوت جو ہے وہ پتھر تو ہے لیکن وہ عام پتھروں کی طرح نہیں. عام پتھر کو آپ ٹھڈا مارتے ہیں، بڑا ہو تو آپ اس کو زور سے دھکیل دیتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ لوہے کے بڑے بڑے آپ آلات اس کے اوپر مارتے ہیں، اس کو توڑتے ہیں، اس کو پھوڑتے ہیں، اس کو ریزہ ریزہ کرتے ہیں اور آپ کا دل بھی نہیں دکھتا. لیکن اگر یاقوت کہیں سے کسی کو نظر آ جائے، پہچان بھی ہو، پتہ بھی ہو قیمت کا بھی، تو وہ اس کو دائیں بائیں دیکھ کے اس کے اوپر پورا گر جائے گا اور اس کو سنبھالے گا، اور سنبھال کر اس کو پتہ نہیں کس کس تجوری کے اندر رکھے گا، کیونکہ اس کی قیمت کا اس کے وصف کی وجہ سے اضافہ ہے، اس کی قیمت اس کے وصف کی وجہ سے اچھی ہے، زیادہ ہے. تو اس کے قیمتی ہونے کی وجہ یہ کہ اس کے اوصاف کمالات کے ہیں، اور کمالات اونچے ہیں، اوصاف اونچے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسرے انبیاء، یہ ہیں تو انسان تخلیق کے اعتبار سے، بندگی کے اعتبار سے اور اللہ کے مخلوق ہونے کے اعتبار سے، لیکن اوصاف اور کمالات کے لحاظ سے مجھ اور آپ جیسے نہیں. اگر یہ عقیدہ ہم رکھیں گے نا کہ وہ اوصاف کے لحاظ سے ہم جیسے ہیں، تو ہم سے بڑا کافر کوئی نہیں ہوتا. یہ سمجھیے گا، لوگ یہاں یہ سمجھتے ہیں انما الہکم الہ واحد، میری طرف وہی آتی ہے. یہ اوصاف ہے کہ تمہاری طرف وہی نہیں آتی، میری طرف وہی آتی ہے، یعنی میں اللہ کا محبوب ہوں، فرستادہ ہوں، چنا ہوا ہوں. انما الہکم الہ واحد، وہی کیا آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. یہ پوری صورت کا خلاصہ ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. دوسری بات، اسی خلاصے کی دوسری بات، پہلی بات توحید، دوسری بات عمل صالح. فرمایا تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عمل کیا کرے؟ نیک کرے. عمل کیا کرے؟ نیک. اور تیسری بات، صرف توحید یہ نہیں، اللہ کو ایک مان لے. اللہ کو ایک تو، اللہ کو تو ماننے والے مشرکین بھی تھے. اللہ کو ایک ماننا اس طور پر کہ اس کے غیر سے نفی کرنا. کیونکہ آپ کلمہ توحید جب پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. پہلے آپ نفی کرتے ہیں، پھر آپ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں.
پہلے غیر سے نفی کرتے ہیں، یہی بات کہی گئی ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔